یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی منایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے 17 ذوالحجہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں، 6225، 6226، 6227، 6228۔ یہ غدیر خم کی حدیث جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا۔ مکے سے مدینے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، بڑا امپورٹنٹ خطبہ، اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو سورہ آل عمران میں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ روحانی خلیفہ تھی ظاہر ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ تو یہ ہے وہ غدیر خم کی حدیث، اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں۔ جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے، اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اور یہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ جگری یار، عربی میں کہتے ہیں مولا دلی محبوب کو۔ تو یہاں میں ایک چیز بالکل کلیئر کٹ بتا دوں کہ اگر کوئی مولا کو مشکل کشا کے معنوں میں لیتا ہے تو وہ سیدنا علی کا گستاخ ہے۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی۔ اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث نے لا الہ کا انکار نہیں کیا تھا، محمد رسول اللہ بھی نہیں چھوڑا تھا، نمازیں بھی پوری پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی نبی کے ساتھ کر کے آیا تھا۔ کوئی مولوی کہہ دیتا پچھلا کوئی گناہ ایسا تھا اللہ نے سزا دے دی، پچھلا گناہ تو تھا ہی کوئی نہیں، حج کر کے آیا، پچھلے بخشوا کے آیا تھا۔ اس سے ایک گناہ ایسا ہو گیا، اس نے علی کی ولایت پہ بھونکا، خدا نے لمحہ بھی دیر نہیں کی، خدا باقی گناہگاروں کو
क़यामत वाले दिन सजा देगा। खुदा ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। खुदा ने कहा गुनाह करते हो तो रहमत का दरवाज़ा भी खुला है, माफ़ी मांगो मैं फिर माफ़ करूँगा, फिर गुनाह कर फिर माफ़ी मांग मैं फिर माफ़ करूँगा, तेरे आखिरी सांस तक मेरा माफ़ी का दरवाज़ा खुला रहेगा। हारिस ने एक लम्हे के लिए अली की विलायत का इनकार किया, खुदा ने क़यामत वाले दिन का भी इंतजार नहीं किया, वहीं पे पत्थर मार के खुदा ने दुनिया को बता दिया ये ला इलाहा का मुनकर नहीं, अली वलीउल्लाह। जगहों पे अजाब जल्दी आया है, दो जगहों पे बड़ी जल्दी अल्लाह ने सजा सुनाई। एक इबलीस को सुनाई थी, वो भी मौके पे सुनाई, तारीख दी नहीं कि 4-6 तारीखों के बाद फैसला होता। केस लगा, सजा। इधर इसने कहा सजदा नहीं करूंगा, खुदा ने कहा निकल लानत। वो जिसे सबसे पहले सजा सुनाई उसकी डिग्रियां सुनाऊं? जिन्हों के फरिश्तों में 6.5 लाख साल की इबादत, 40 दिन का चिल्ला तो शायद ही कोई नहीं, 6.5 लाख साल सजदे। इस बदबख्त की इबादत सुनाऊं? 50,000 साल का अलामा मजलसी लिखते हैं एक सजदा करता था। ये इतनी इबादत क्यों कर रहा था? इसे पता था कि अल्लाह ने कहा है कि मैं खलीफा बनाने वाला। इसने इबादत तेज की, इसने कहा शायद, इसका मतलब जहां खिलाफत का लालच हो। हाय 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 हाय, अभी तो इस मरदूद की बेटी कोई नहीं थी, पता नहीं ये खिलाफत के लिए क्या क्या कर लेता। ये समझता था इलेक्शन वन साइडेड हो जाएगा, मेरे मुकाबले में कैंडिडेट ही कोई नहीं आएगा। इसने इबादत तेज की, अल्लाह ने ताज खिलाफत आदम के सर पे रखा। ये हसद की आग से भड़क उठा, इसने कहा मुझे क्यों नहीं बनाया? खुदा ने कहा निकल मेरे दरबार से, तुझ पर मेरी लानत है। और खुदा ने इसे जाते जाते पूछा मुझे इतना बता सजदा क्यों नहीं करके गया? इसने वजह जो बताई वो वजह आज भी कुरान में है। इसने कहा इसलिए सजदा नहीं किया कि इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सजदा क्यों नहीं किया? जो इन्हों समझ गया है उन्हें मेरा सलाम। उसने सबने सजदा किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? खुदा ने कहा अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन, तुझ पे मेरी लानत हो, तू इन्हें अपने जैसा समझता। इब्लीस का कसूर क्या था? पहला जुर्म इसने उन्हें अपने जैसा समझा। इतना बड़ा नमाजी खुदा ने उतनी ज्यादा लानत दी। अल्लाह क़यामत वाले दिन फैसला करेगा। खुदा कहता मेरी हुज्जत को छोड़ के नमाजें पढ़ोगे, वो सारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे बज। इसलिए तो मेरी मुनकर विलायत अली के लिए दुआ है ज्यादा नमाजें पढ़ो। क्योंकि ये नमाजें नहीं, ये तमाचे हैं। इसने इनकार किया, खुदा ने निकाल। मेरे मालिक गफारुल ज़नूब सतारुल अयूब, इसकी नेकियां, इसके सजदे, इसकी इबादत, इसकी तस्बीहां, 6.5 लाख साल की इबादत एक लम्हे में खर्च कर दी। मेरे मालिक चल तुझे तो झुक रहा है ना, एक लम्हे के लिए कोई गुंजाइश दे दे। खुदा ने कहा अगर आज इसे गुंजाइश दे दी तो फिर कानून ही बदल जाएगा। मेरे मालिक कानून क्या है? फरमाया हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर दिया, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों की गठड़ियां उठा के मेरे घर आ जाएंगे। तूने उसे भी माफ किया, हमें भी माफ कर दे। मैं इसकी नमाजें लानत बना के दुनिया को बता रहा हूं, जब मैं सफी उल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वाले उल्लाह।
اس مقام پہ پہلی حاضری ہے. گاؤں کا نام بتاتا ہے کہ سادات اکثریت تعداد میں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں گاڑی سے اترا ہوں تو میں سیدھا ممبر پہ آ گیا، لیکن گاؤں کا نام بتا رہا ہے کہ یہاں پہ سادات ہے. نوح کے بیٹے نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، اسے نوح کے اختیار کا انکار کیا تھا. یہ فیصلہ قرآنی ہے. نوح کے بیٹے نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا والد نہیں، اس نے کہا تھا نوح میرا ولی نہیں. اس نے ولدیت کا انکار نہیں کیا، نوح کی ولایت کا انکار کیا. تو خدا نے کیا سزا دی تھی؟ ڈبو کے مار دیا تھا. اور صرف مارا ہی نہیں، خدا نے کہا میں نے تیری نسل سے نکال دیا ہے، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کون سید دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور کہاں چہرہ جل جائے گا. اگر خدا نوح کے بیٹے کو نوح کی ولایت کے انکار کی وجہ سے شجرے سے نکال سکتا ہے، آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے، خدا اسے بھی شجرے سے. پاک سیدہ عزت، بسم اللہ سے. ہم سادات کے پاؤں کو ہم امتی ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ قد دیکھ کے. شاہ جی نے بوس کی پہنی ہوتی ہے اس لیے نسل رسول ہے، یہ علی کی اولاد ہے. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں علی کی وجہ سے. سید اپنی حقیقت کو نہ بھولے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. امتیوں کے لیے واجب ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی امتی سید کے احترام میں جان بوجھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا. معصوم فرماتے اگر کسی کو آسمان پہ جا کے زمین کی طرف دیکھنے کا موقع ملے تو کچھ گھر تاروں کی طرح چمک رہے ہوتے، تو اگر وہ پوچھے یہ کس کے گھر ہیں تو بتایا جائے گا یہ سادات کے گھر ہیں. ان گھروں میں نسل رسول آباد ہے. سادات کے احترام کی تو یہاں تک حکم ہے کہ کسی امتیوں کے گاؤں میں ایک گھر سیدوں کا ہے تو وہ ان امتیوں کے لیے باعث ہے، وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا. میں نے یہ لفظ اس لیے کہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عزت سادات سے واقف نہیں. عزت سادات ہم سے زیادہ کرنا کون جانتا، لیکن سید بھی اپنی عزت سے واقف رہے. سید اپنی حقیقت کو نہ بھولے. ہم تو اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو مصلے پہ سجدے کا رکھتے ہیں. اس مٹی پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس مٹی میں حسین کا خون ہے. جس مٹی میں حسین کا خون ہے ہم اس کا احترام تو کریں، اور جن کی رگوں میں حسین کا خون ہو احترام کریں گے، لیکن علی کی وجہ سے. کوئی سید فن خانہ بنے کہ میں سید ہوں اور علی کو بھی نہیں مانتا پھر بھی مجھے بندے جھکے، نہیں. اللہ نوح کے بیٹے کو نکال سکتا تو اللہ اس سید کو بھی شجرے سے نکال دیتا. لہذا میں ببانگ دوہل اپیل کر کے جا رہا ہوں، علی کی ولایت کو معمولی نہ سمجھنا. یار آپ تو سید ہیں، آپ تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے. امام جعفر صادق سے بڑا بھی کوئی سید ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ بھی کوئی سید ہے؟ اور میرا بادشاہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا مولا فرما رہا ہے مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ فخر نہیں، مجھے علی کی ولایت پہ ہونے پہ فخر. مجھے یہ فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے یہ فخر ہے کہ میں اپنے دادے علی کی ولایت پہ کھا. ظہور قریب ہے، امتحان عقیدے کا ہے. چور کا کام ہوتا ہے قیمتی چیز چوری کرنا. چور چار دیواری پھیلا کے آئے تو پورے گھر کی تلاشی دے کے قیمتی چیز اٹھاتا ہے. تمہاری قیمتی چیز کا نام ہے ولایت علی.
باہر سے آئے تو دیواریں اونچی کرنی پڑتی ہیں، اگر چور ہو ہی گھر میں باہر والی دیواریں بندہ جتنی مرضی اونچی کرے، جب گھر میں ہی چور ہے۔ مولوی کو عقیدہ نہ چوری کرنے دینا۔ قبر کی کچی دیواریں ہیں، کفن میں جیب کوئی نہیں، قبر میں الماری کوئی نہیں، فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ مولوی عقیدہ خراب کرنے والی مشین ہے، عقیدہ خراب کر کے قبر میں لٹا کے خود جا کے حجرے میں سو جاتا ہے۔ جوتے پڑ رہے ہیں اسے جس نے مولوی کے کہنے پہ عقیدہ بدلا، اور پھر وہ مولوی جب دفنانے کے لیے جاتا ہے پھر اترتا ہے قبر میں، کاندھے پکڑتا ہے، اسمع افہم، سن سمجھ، نور محمد واللال محمد، ابھی تیری دیری قبر میں، تیری تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے پوچھیں گے اللہ کون ہے، تو کہنا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اے فلاں ابن فلاں۔ تھوڑی دیر بعد فرشتے تجھ سے پوچھیں گے بتا تیرا امام کون ہے، تو بتا دینا علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، سجاد امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی گزر۔ زندگی میں کہہ دیا علی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو جب قبر میں فرشتوں نے پوچھا تھا کون ہے تیرا امام، تو پھر مولوی کہہ دیتا اگر ہوا موڈ تو کہہ دینا علی، ورنہ کہہ دینا نہیں، وہاں کا نہ بولنا۔ اگر تو نے علی والا جواب نہ دیا تو فرشتے تیرے اعمال قبول نہیں کریں گے۔ 1000 بندہ کلمہ پڑھ رہا ہو، کیسے پتا چلے گا یہ شیعوں کا کلمہ ہے؟ علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ جس کلمے میں علی نہ ہو وہ کلمہ شیعوں کا نہیں، جس اذان میں علی نہ ہو وہ اذان شیعوں کی نہیں، تو پھر جس نماز میں علی نہ ہو